تمام دوستوں کا بہت شکریہ. میں ISL کے مرکزی صدر امجد خٹک صاحب کا سیکرٹری جنرل اور جتنے بھی ہمارے صوبائی صدور ہیں، ریجنل پریزیڈنٹس ہیں، اسلام آباد، گلگت بلتستان، کشمیر کے پریزیڈنٹ ہیں، تمام دوستوں کو یہاں پر موجود سب کو CM ہاؤس آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں. بخیر راغلی ستڑی مشے. آج آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہمارا یہاں اکٹھا ہونے کا مقصد کیا ہے. پچھلے کئی دنوں سے پوری دنیا نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جو پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم ہیں، جو پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے تاحیات چیئرمین ہیں، شاید خٹک صاحب کو بھی ویلکم کہتے ہیں، جو پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی جماعت کے وہ تاحیات چیئرمین ہیں اور کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے. تقریباً پاکستان میں 90% سے زیادہ عوام کا دل عمران خان کے ساتھ دھڑکتا ہے. لیکن اس جعلی حکومت اور اس جعلی حکومت کے لانے والوں کی ہمدردی دیکھے کہ وہ ہمارے لیڈر کا علاج نہیں ہونے دے رہے. ہم نے بار بار کہا کہ عمران خان صاحب کی صحت کا مسئلہ ہے. 930 دن سے زیادہ ہو گئے، ہم نے ایک دفعہ بھی عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو نہیں بنایا، نہ عمران خان صاحب نے اپنی صحت کا قلع کیا ہے. لیکن اگر آج آپ کے جعلی وزیر وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت کا مسئلہ ہے اور وہ سیریس ہے، تو اس وجہ سے آپ کو بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے اور ہم بھی سیاست نہیں کرتے. سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ 16 تاریخ تک عمران خان صاحب کی صحت کا علاج ہو، کہ آنکھ کا علاج ہو. عمران خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹرز ان کی نگرانی میں، عمران خان صاحب کی فیملی کی موجودگی میں اور ان کے من پسند ہاسپٹل میں علاج کروانا یہ کسی بھی انسان کا بنیادی حق ہے. آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ عمران خان صاحب کو اگر ذاتی ڈاکٹر تک رسائی نہیں دے رہی تو کیا چھپایا جا رہا ہے. وہ کیا چیز ہے جو مسلسل اس قوم سے چھپائی جا رہی ہے. کیوں عمران خان صاحب کے ٹیسٹ نہیں کروائے جا رہے؟ کیوں عمران خان صاحب کو ہاسپٹل نہیں لایا جا رہا؟ کیوں عمران خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں ان کا علاج نہیں ہو پا رہا؟ تو یہ جو چیز ہے یہ ہم میں بھی، پوری پاکستانی قوم میں بھی تشویش بھی پیدا کر رہی ہے اور ہمارا غم اور غصہ مزید بڑھ رہا ہے. میرے پاکستانیوں، اس دن انآفیشل کال آئی کہ سڑکوں پر آئیں، سڑکوں پر احتجاج کریں، دھرنے دیں. میں نے بار بار آپ کو کہا، پوری پاکستانی قوم کو میں نے یہ پیغام دیا کہ ہم نے پرامن رہنا ہے، کیونکہ یہ جعلی حکومت جن کو خون کی لت لگ گئی ہے، جنہوں نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں معصوم لوگوں کا خون بہایا، جنہوں نے 9 مئی میں ہمارے معصوم کارکنوں کا خون بہایا، جنہوں نے 26 نومبر کو ہمارے معصوم کارکنوں کا خون بہایا، ان کو شہید کیا، جس طرح مرید کے میں انہوں نے معصوم لوگوں کو گولیاں ماری، ان کو شہید کیا. تو مجھے یہ خدشہ تھا کہ یہ اس دن بھی آپ میں اپنے لوگوں کو گھسا کر، اپنا انتشاری ٹولہ آپ کی صفوں میں گھسا کر یہ کوئی انتشار پھیلانا چاہ رہے ہیں، جس سے عمران خان صاحب کی صحت کا علاج بھی نہ ہو اور ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف پر قدغن لگے یا پابندیاں لگے. لیکن میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جو لوگ اس دن آئے، آپ لوگوں نے ثابت کیا کہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی کارکن ہیں
وہ پرامن تھے, پرامن ہے اور پرامن رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی جتنے بھی احتجاج ہوں گے, ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی یہ پرامن جدوجہد جاری رکھنی ہے. انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اشتعال دلائے, انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے انتشاری ٹولے کو ہماری صفوں میں اندر گھسا کر ہمیں انتشار دلانے کی کوشش کرے, یا ہمارے معصوم ورکروں کو انتشار دلانے کی کوشش کرے. یہ آئی ایس ایف اور انصاف یوتھ ونگ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں نے ان پر نظر رکھنی ہے. ہم نے اپنی جدوجہد پرامن رکھنی ہے. یہاں پر ہم پر 26 نومبر کو گولیاں چلائی گئی. تقریباً ایک سال تک اس جعلی حکومت نے ان کا سہارا لیتے ہوئے, جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ہمیشہ سیاست کرتے ہیں, ان کے پیچھے رہ کر ہمیں پورا 1-1.5 سال کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کرنی نہیں دی. اس دفعہ پھر بھی یہی چاہتے تھے, کیونکہ ان کے جو ٹاؤن صحافی ہیں ان کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے. ایسے حالات میں پروپیگنڈے بھی آتے ہیں, جھوٹ بھی بولا جاتا ہے, لیکن آپ لوگوں نے انتہائی صبر و تحمل سے اس چیز کو آگے لے کے جانا ہے. کسی بھی فالس ایجنڈے پر یا منفی پروپیگنڈے پر یقین نہیں کرنا. آپ نے اپنی لیڈرشپ کی طرف دیکھنا ہے, عمران خان صاحب کی فیملی کی طرف دیکھنا ہے. ان کی طرف سے جس بات کی تصدیق اور تردید ہو وہ ہمیں قبول ہے. باقی جو کچھ بھی کہے ہم نے ری ایکشن نہیں دینا اور ہم نے ری ایکٹ نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی. جب بار بار ہم نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کے ذاتی ڈاکٹر ان کی فیملی ممبر کی موجودگی میں ہو, الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہو, لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی. ان کو نہیں لے کے گئے یہ لوگ. یہ حکومت کی ہردرمی ہے. یہ ہمیں ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ انصاف فیڈریشن کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ انصاف یوتھ ونگ کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ پاکستان کے نوجوان کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس لیے ہم نے بھی اعلان کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جو ہے ہم آپ کو ٹیسٹ کریں. ہم ٹیسٹ کریں گے بھی آپ کو, کیونکہ عمران خان صاحب ہماری ریڈ لائن کی ہے اور ہمیشہ رہے گی. اس لیے میں نے اعلان کیا کہ ہم اب عمران خان رہائی امن فورس انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم عدالتوں میں جائیں, ایک گھنٹہ انتظار کریں اور چیف جسٹس صاحب ہم سے ملیں نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بار بار لیٹر کروں کہ میری لیڈر سے ملاقات ہو اور وہاں سے کوئی جواب نہ آئے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بار بار اپنے جتنے بھی آئینی قانونی میرے طریقہ کار ہیں وہ اپناؤں اور کوئی سنوائی نہ ہو, کوئی جواب نہ ملے اور میری ملاقات میری لیڈر سے نہ ہو, میری لیڈر کے آنکھ کا مسئلہ ہے تو ان کا علاج نہ ہو اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں. جو ظلم, جو جبر, جو پستائیت ہم پچھلے 3 سال سے دیکھ رہے ہیں وہ مزید بڑھتا جائے اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا مزید ہم نہیں ہونے دیں گے. لیکن کوئی بھی لڑائی لڑنے سے پہلے اس لڑائی کے لیے تیاری بہت ضروری ہوتی ہے. ہم نے اس لڑائی جو ہماری آئینی اور قانونی لڑائی ہے, جو حقیقی جمہوریت کی, حقیقی آزادی کی لڑائی ہے, جو آئین اور قانون کی بالادستی کی لڑائی ہے, جو آزاد عدلیہ کی بحالی کی لڑائی ہے, جو آزاد میڈیا کی بحالی کی لڑائی ہے, یہ لڑائی اب ہم نے لڑنی ہے. نوجوانوں یہ آپ نے لڑنی ہے. آپ پاکستان کا مستقبل ہو, آپ نے پاکستان میں رہنا ہے. جو آئینی ترمیم کرواتے ہیں, جو غلط طریقے سے ججز بھرتی کرواتے ہیں, ان کو پروموشنز دیتے ہیں, ان سب نے چلے جانا ہے پاکستان سے. آپ نے رہنا ہے, آپ کے بچوں نے رہنا ہے, میں نے رہنا ہے, میرے بچوں نے رہنا ہے. تو یہ اگر ہمارے بچوں کے مستقبل کا
مسئلہ ہے، اور اس کے لیے ایک مرد مجاہد عمران خان صاحب، عمران احمد خان نیازی میرے لیے، آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے جیل کاٹ رہا ہے، تو یہ میری ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے ہم نے اب نکلنا ہے، ضرور نکلنا ہے، پوری طاقت کے ساتھ نکلنا ہے۔ نوجوانوں سنو، کچھ ڈاؤٹس جس کا میرے بھائی امجد نے بھی ذکر کیا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان پر اپنا اسٹیمنا آپ نے جو ہے بالکل صرف ہی نہیں کرنا۔ ہماری اصلی لڑائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہے، جس سے ہمارا مقابلہ صرف اس سے ہے جس نے میرے لیڈر میں رکھا ہے جناب عمران احمد خان نیازی کو ناحق قید کیا ہوا ہے۔ میری لڑائی اس سے ہے جس نے 8 فروری 2024 کو میرے مینڈیٹ پر ڈھاکہ ڈالا۔ میری لڑائی اس سے ہے جس نے 17 سیٹوں سے ایک کرپٹ، ایک 2 نمبر، ایک نااہل ٹولہ ہم پر مسلط کیا۔ ہمارا مقابلہ اس سے ہے۔ جو یہ ڈاؤٹس انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں، ان پر اپنے اسٹیمنا ضائع ہی نہیں کرنا۔ اپنے کیا کہیں گے یہ لوگ، کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ یہ کرسی چاہتے ہیں، یہ کرسی مجھے چاہیے نہیں۔ یہ مسئلہ اس کرسی کا نہیں ہے نوجوانوں، یہ مسئلہ، یہ جنگ، یہ لڑائی عمران خان صاحب کی نظریے کی ہے۔ عمران خان صاحب نے قبائلی نوجوان کو، ایک مڈل کلاس لڑکے کو وزیر اعلیٰ بنایا، تو جتنے بھی ایلیٹ مافیا ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے، جنہوں نے 78 سال سے اس ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے، اس کو یہ چیز نہیں پسند کہ پاکستان کا ایک مڈل کلاس لڑکا وہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بنے۔ ایک مڈل کلاس لڑکا یہ خواب دیکھے کہ وہ اوپر بھی آ سکتا ہے، یہ خواب دیکھے کہ وہ اس سسٹم کو چیلنج بھی کر سکتا ہے، یہ خواب دیکھے کہ اس سسٹم کو تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ لیکن عمران خان نے ہمیں وہ موقع دیا ہے، وہ موقع دیا ہے۔ عمران خان نے مجھے یہاں کا وزیر اعلیٰ بنایا ہے، یہ کرسی دی ہے۔ نوجوانوں، یہ لڑائی آپ سب کی ہے۔ اگر میں ہارا آپ سب ہار جاؤ گے، اگر میں جیتا آپ سب جیت جاؤ گے۔ ہم سب نے لڑنا ہے، ہم سب نے لڑنا ہے آئین اور قانون کے لیے، حقیقی جمہوریت کے لیے، عمران خان کے لیے، عمران خان کے نظریے کے لیے۔ میرے پاکستانیوں، جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے عمران خان رہائی فورس، امن فورس کا اعلان کیا ہے، یہ فورس، یہ ان کے ڈرامے ہیں، یہ ان کے ڈرامے ہیں۔ ریلیف فورس بھی ہوتا ہے، اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ ریلیف دینا۔ ٹاسک فورس بھی ہوتا ہے، اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ کوئی ٹاسک کوئی دے وہ مکمل کرے۔ یہ ان کے ڈرامے ہیں۔ 9 مئی کو کون سا جو ہے فورس تھا جو انہوں نے ہم پر گولیاں چلائی، ہمارے معصوم لوگوں کو شہید کیا؟ 26 نومبر کو کون سا فورس تھا کہ ہمارے معصوم لوگوں پر، پرامن شہریوں پر انہوں نے گولیاں چلائی، ان کو شہید کیا؟ ہم پرامن جدوجہد کریں گے۔ ہم اپنے امن فورس کو جو عمران خان کی رہائی کے لیے ہم بنانے جا رہے ہیں، انشاءاللہ بنائیں گے بھی، اور اس کے ذریعے اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کو رہا بھی کروائیں گے۔ جیسے بھی حالات رہیں گے ہم تیرے ساتھ رہیں گے، جیسے بھی حالات رہیں گے ہم تیرے ساتھ رہیں گے۔ میرے پاکستانیوں، 13 منٹ ہے افطاری کے لیے۔ میں شاید خٹک صاحب سے بھی معذرت کرتا ہوں کیونکہ ان سے تقریر میں نے کر لی، آپ لیٹ آئے، لیکن ہمارا کاز بڑا ہے، ہمارا مقصد بڑا ہے۔ اس مقصد کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم قربان کریں گے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ میں نے ایک دن بھی، یہ لوگ لگے ہوئے ہیں بند کمروں میں جو ہے کسی کے آگے جولیاں پلا رہے ہیں یا کسی کے پاؤں پکڑ رہے ہیں،
میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے ان کی کوئی فکر ہے ہی نہیں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے ایک دن بھی یہ کوشش نہیں کی کہ میں اپنی کرسی بچاؤں. میری تمام سوچ اپنی عوام کے لیے ہے. میری تمام جدوجہد اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے لیے ہے. یہ جو کرتے ہیں کریں. کسی کا باپ بھی مجھ سے یہ کرسی نہیں لے سکتا. جب تک عمران خان نہ چاہے کسی کا باپ بھی مجھے نہیں ہٹا سکتا. میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے نہ اہل کریں, اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ وہ آپ لوگوں کے دلوں سے میری محبت ختم کر دیں, وہ مجھے بدنام کریں, وہ ان جھوٹے پروپیگنڈا سے میری کریڈیبلٹی کو ختم کرے. لیکن الحمدللہ 4 دنوں سے مسلسل میں اپنے عوام میں گھوم رہا ہوں. وہ پیار وہ محبت مزید بڑھ گئی ہے الحمدللہ. آپ لوگوں نے اپنی محنت جاری رکھنی ہے. ابھی انشاءاللہ بہت جلد ہمارے ٹی اور بھی فائنل ہو گئے. ہماری جو اس کا ڈھانچہ ہے عمران خان رہائی امن فورس کا, وہ بھی تقریباً آخری مراحل میں ہے. اس کے بعد جو ہے ممبرشپ کارڈ چھپیں گے. آپ سب نے مل کر ممبرشپ کرنی ہے. خیبر پختونخوا میں بھی کریں گے, پنجاب میں بھی کریں گے, سندھ میں بھی کریں گے, بلوچستان میں بھی, آزاد کشمیر میں بھی, گلگت بلتستان میں بھی, اسلام آباد میں بھی. اور انشاءاللہ تعالی جب ہماری ممبرشپ مکمل ہوگی تو اس دن انشاءاللہ تعالی ہم ایک حلف لیں گے. ہم ایک حلف لیں گے, آزادی یا موت. آزادی 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 آزادی. میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی ہم نے مل کر, ہم میں کوئی تفریق نہیں ہے, ہم سب ایک ہیں. تمام لیڈرشپ ہمارے لیے قابل قدر قابل احترام ہے. جو عمران خان صاحب کے ساتھ, عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ مخلص ہے صرف وہ, باقی نہیں. جتنی بھی ہماری لیڈرشپ ہے جو سچے دل سے عمران خان صاحب کے لیے کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہم عزت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن بہرحال ہم نے یہ تیاری کرنی ہے. تیاری ہوگی, تیاری جب مکمل ہوگی پھر بھرپور لڑائی ہوگی. وہ لڑائی مسلح لڑائی نہیں, نہایت ہاتھوں سے انشاءاللہ تعالیٰ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے, حقیقی جمہوریت کے لیے, حقیقی آزادی کے لیے, آزاد عدلیہ کی بحالی کے لیے ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی. بہت شکریہ, بہت مہربانی. وما علینا الا البلاغ.